یہ تین علامات جس عورت میں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت میں یہ تین علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں، وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا۔ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس طرح اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی باقی ضروریات پوری کر لوں، اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس حالت کی اجازت نہیں ہے، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ دیکھ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ وہب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح گھور رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کیا تم چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جن سے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور وہ صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں کی گئی سوائے اللہ کے نبیوں کو اور بعض برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں تین علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جید الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حسن سے نوازا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ انہیں پتہ تک نہ چلا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں
ان کی نظر یوسف علیہ السلام پر اس قدر مرکوز تھی کہ انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں یا سیب۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی شخص کی روح قبض کرنے آتے تو اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات فرماتے۔ یہ ان کی دوستی اور یارانہ تھا۔ اسرائیل علیہ السلام اس علاقے میں جس شخص کی بھی روح نکالتے تو یعقوب علیہ السلام کو آگاہ کرتے کہ فلاں شخص کی روح نکالنے آ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، تو جب میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کر دوں گا۔ دونوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے چلے گئے، چلنے پھرنے کی نوبت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے۔ رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کدھر آنا ہوا؟ کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے بتا کر آؤ گے، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کوئی وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار بتایا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ کئی بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی کی تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں ایک بچی کی روح بھی نکالی تھی، آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کہا موت کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی، میں سرخ رنگ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس کی باری ہے، اس نوجوان کی باری ہے، کل آپ کی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں کئی بار بتا چکا ہوں۔ ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسایہ کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے، کسی کی روح نکال کر لے جائے، تو اس محلے کے بعد ہی لوگ بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر یہ میرا گہرا دوست، ہمسایہ، رشتہ دار مر گیا، آج میرا بھائی چلا گیا، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی ہے، یا کوئی اور بھی جا سکتا ہے، صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے ہم بھی جانے والے ہوں گے۔ یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اسی لیے ان لمحات کو غنیمت جان کر ضائع مت کریں، برباد مت کریں۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، مجھ سے خرید لو، میرا مال برف کی صورت میں قطرہ قطرہ پگھلتا جا رہا ہے، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگرچہ یہ برف ہے، میری یہ برف اس طرح پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا۔
مجھے خسارہ ہوگا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اسے کہا کہ بھائی جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جناب تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھل رہی ہے اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان نہیں ہوگا، تو فائدے میں رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے کچھ اعمال کر لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی 3 نشانیاں تمہارے اندر ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے۔ نمبر 1، جب زیادہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب جسم میں سے طاقت اور توانائی بالکل ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔